ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لی وسلم۔ آج کی یہ سلسلہ وار محفل یاد غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈاکیاواڑ روڈ میں منعقد ہے اور ہم اور آپ اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے عنوان کے حوالے سے جب جناب مداح رسول صادق بھائی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ بہت بلند ہے اور ان کی شان کوئی کیا بیان کرے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سرکار غوث پاک کیا ہیں وہ تو خود ہی وہ جانتے ہیں وہ کیا ہیں، تو انہوں نے اپنی شان جو خود بیان کی ہے اگر اسی کو بیان کیا جائے تو کچھ بات بنے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ ارادہ بنایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے جو قصیدہ غوثیہ لکھا ہے اس میں اپنی شان بتائی کہ لوگوں میں کیا ہوں مجھے تم جانو۔ تو میں نے سوچا کہ اسی قصیدہ غوثیہ کی کچھ شرح میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جب میں وہ شرح دیکھنے لگا تو مجھ کو ایسے لگا کہ گھنٹے نہیں بلکہ دن اور ہفتے بھی کم پڑ جائیں گے، تو پھر میں اپنے ارادے سے تھوڑا نیچے اترا اور قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر میں نے لے لیا، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ تو اس حوالے سے جب میں کچھ دیکھنے لگا تو مجھے لگا کہ اس ایک شعر کی شرح جو ہے وہ گھنٹے بھر کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو میں شروعات کر دیتا ہوں اس مقدس شعر کی شرح سے اور اس کا اختتام پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا میں۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ اس شعر کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نبی اکرم جو کمالات کے ماہ کامل ہیں ان کے قدم بقدم چلتا ہوں میں۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بارہا اس بات کو سنا، آپ اپنی زبان مبارک سے اس بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، ان کا پرتو ہوا کرتا ہے، ان کا مظہر ہوا کرتا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر ہے، کوئی کسی اور نبی کا مظہر ہے، فرماتے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرتو ہوں میں۔ فرماتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قدم رکھا میں نے بھی وہاں وہاں قدم رکھا، سوائے ایک قدم کے وہ ہے نبوت۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا نبوت کے علاوہ
میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم میں نے قدم رکھا. اور میں اور آپ کیا بڑے بڑے عارفین یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے, پوچھتے کیا وہ شہ جیلاں کے فضائل آسی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار کے اندر اہل سنت کا وہ پورا عقیدہ ہی بیان کر دیا. اب وہ جو ہمارے مداحان رسول ہیں وہ اشعار کو خوب یاد رکھتے ہیں, تو آپ حضرات ان سے سنتے بھی ہوں گے کہ نبوت کے مقام تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا, اور صحابہ کے مقام تک کوئی غوث اور قطب بھی نہیں پہنچ سکتا, تو صحابہ کے علاوہ تابعین مجملاً افضل ہیں. باقی اگر دیکھا جائے تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دوسرے ہزاروں اولیاء کرام سے افضل ہیں, وہیں آپ ہزاروں تابعین سے بھی افضل ہیں. حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, بولے ساری دنیا کے جتنے پھول ہیں سارے پھولوں کی پتیوں کا کاغذ بنا لو, اور ساری دنیا کے باغات کے پھولوں کی جتنی بھی ٹہنیاں ہیں سب کے قلم بنا دو, اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو لکھو, ساری پتیاں اور ٹہنیاں ختم ہو جائیں گی, سرکار غوث پاک کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو پائیں گے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود فرما رہے ہیں کہ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, تو پھر کوئی ان کے مقام و رتبے کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے امتیوں کے اندر جو ان کے خاص امتی ہوتے ہیں وہ ان کے وارث ہوا کرتے ہیں, اور انبیاء کرام کے کمالات کے مظہر ہوا کرتے ہیں. دیگر امتوں کے جو علماء اور اولیاء کرام ہیں وہ اپنے نبیوں کے کمالات کے مظہر ہیں, اور بلا شبہ وہ فضیلت والے ہیں, لیکن اس امت کے علماء و اولیاء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے مظہر ہیں. اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتو جلال ہوں میں. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پرتو جلال ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات کے مظہر ہیں وہ بھی کمال والے, اور دوسرے انبیاء کرام کے جو کمالات کے مظہر ہیں وہ بھی کمال والے, لیکن سرکار غوث پاک جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کے مظہر ہیں ان کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور آپ جانیں اس بات کو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان یہ سیدہ خاتون جنت تک آئے, اور اس کے بعد میں امام حسن اور امام حسین کی طرف منتقل ہوئے, اور دونوں یہ معرفت کے سمندر آ کر کے سرکار غوث پاک میں مل جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے واسطے سے سرکار تک پہنچے ہیں. عزیزان مکرم, اب جو میرے آقا حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم چلا نبوت کے علاوہ. اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھیں, اور اس کے بعد میں دیکھیں آپ کے صدقے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا ہوئی, اور کیسے آپ ان کمالات کے مظہر بنے. اگر میں ان تمام کو سمیٹنا چاہوں تو بات طویل ہو جائے گی, میں بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک ایک کر کے ان کمالات کا ذکر کروں گا. آپ دیکھتے جائیے کیسے کیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم ہے, اور کیسے آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کا حصہ آپ کے صدقے میں ملا ہے. آپ دیکھیں, تاریخ پڑھیں, اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی اتنی کتابیں کسی بھی نبی کی سیرت پر نہیں لکھی گئیں. اسی طرح اولیاء کرام کے اندر جتنی کتابیں حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات پہ لکھی گئیں اتنی کتابیں کسی اور ولی کے کمالات کے اوپر نہیں لکھی گئیں. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس رات میں پیدا ہوئے اس رات میں بھی بشارتیں دی گئیں, اور اس سے پہلے بھی بشارتیں دی گئی. جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے
انبیاء کرام بشارتیں دیتے رہے، مختلف بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارتیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، اسی طرح میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارتیں بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، جس رات کے اندر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونی تھی، اسی رات کے اندر میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور کہا، اے میرے بیٹے یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو مخاطب کر کے کہا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، اے میرے بیٹے ابو صالح، تمہارے وہ فرزند پیدا ہونے والا ہے، اس کا وہ مقام و رتبہ ہوگا جو میرا مقام و رتبہ انبیاء کرام کے اندر ہے، اولیاء کرام کی جماعت کے اندر اس کا وہی رتبہ ہوگا۔ دیکھو کیسے قدم بقدم ہے، میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، فرشتوں کی جماعتیں آئیں، بشارتیں آئیں، سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی، تب بھی بشارتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم کیسے آگے چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، یعنی اپنی بندگی کا اظہار کیا، اور سرکار غوث پاک بھی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، بندگی کا اظہار کیا، قدم بقدم چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، اس سال کے اندر جتنے بھی پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے، کوئی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں پیدا ہوئے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس رات کے اندر پورے صوبہ گیلان کے اندر جتنے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، اور جتنے پیدا ہوئے وہ سب کے سب آگے چل کے ولایت کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے اندر پیدا ہونے والے صوبہ گیلان کے اندر بچوں کی تعداد 1100 بتائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم ہے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار غوث پاک کیسے قدم بقدم ہے آپ دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام ہے محی۔ محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا۔ آج کائنات میں جو بھی زندگی ہے، چاہے وہ حقیقی زندگی ہو یا پھر روحانی زندگی ہو، جسمانی زندگی ہو یا روحانی زندگی ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی، اور فرما دیا محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام محی ہے، یعنی آپ کے صدقے کے اندر اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور میرے سرکار غوث پاک محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ایک سفر میں بغداد کی طرف آتے ہوئے میں نے راستے کے اندر ایک نحیف شخص کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ عبدالقادر مجھے اٹھا دو۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو پہلے نحیف اور کمزور تھا، اب اس کا چہرہ جگمگا اٹھا اور بڑا تر و تازہ اور توانا ہو گیا۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نحیف شخص نے جو بعد میں توانا ہوا، اس نے بتایا میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں کمزور ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے مجھے قوت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کوئی آپ کو محی الدین کے نام سے مخاطب نہ کیا تھا۔ آپ جب پھر بغداد کے اندر داخل ہوئے جو بھی دیکھتا وہ کہتا یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین۔ تو میرے آقا علیہ السلام محی ہے، اور آپ کے مقدس لاڈلے سرکار غوث پاک محی الدین ہے، قدم بقدم ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فضائل و کمالات کو خود بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بتایا اپنی قبر انور سے سب سے پہلے میں باہر آؤں گا، رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں سجدہ کروں گا، سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم مجھے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کا اختیار سب سے پہلے مجھ کو دیا جائے گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر کے پل صراط سے میں گزروں گا، سب سے پہلے نبی میں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے فضائل و کمالات کو مختلف مواقع میں بیان کیا۔ قدم بقدم میرے سرکار غوث پاک چل رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے بھی اپنے فضائل و کمالات کو خود بیان کیا۔ سقانی الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، آپ پورا قصیدہ پڑھ کے دیکھ لے، سرکار غوث پاک اپنے فضائل و کمالات کو بیان کر رہے ہیں۔ انا البازی و اشب کل
شیخن، میں تمام مشائخ کے اندر اسی طرح غلبہ رکھتا ہوں جیسے باز پرندہ سارے پرندوں کے اوپر غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک اپنے فضائل و کمالات خود بیان کر رہے ہیں۔ انا جیلی و محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میرے نام کے جھنڈے جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر لہرا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک اپنے فضائل و کمالات خود بیان کر رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال وعبد القادر المشہور اسمی، یعنی سرکار غوث پاک نے بھی اپنے فضائل و کمالات کو خود بیان فرمایا، قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو جیسے قریب والا سنتا تھا ایسے ہی دور والا بھی سنتا تھا۔ سرکار غوث پاک خطاب کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، جیسے پہلی صف میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ سن رہا ہے، آخری صف والا بھی سنتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب خطاب ہوتا تھا پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں میں موجود رہ کر کے آپ کا خطاب سنا کرتی تھی، اور سرکار غوث پاک بھی قدم بقدم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں یہ کمال بھی آپ کو ملا، 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا، سرکار غوث پاک خطاب کرتے، جیسے پاس میں بیٹھنے والا سنتا ایسے ہی دور بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز مبارک کو سنا کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث پاک قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے کمالات دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ کوئی میری طرح نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک بھی فرماتے ہیں مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو اور اپنے آپ کو میرے اوپر قیاس مت کرو۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ نے خود نے اپنے قصیدے کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، کون ہے عارفین کے اندر جن کو مجھ جیسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، میرا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوق ما زال عالی، تمہارا مقام بھی بڑا بلند ہے لیکن میرا مقام تم سب سے بلند ہے اور بلند ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو اپنے محبوب کے صدقے کے اندر مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ میں میرا ایک وقت ہوتا ہے، وہاں پہ نہ کوئی ملک مقرب بار پا سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل بار پا سکتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں میرا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک خاص مقام ہے، انا فی حضرت تقریب وحدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قرب کے اندر میں یگانہ اور تنہا ہوتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میرا پروردگار عالم مجھے جو ہے وہ درجہ بدرجہ مقام و رتبہ آگے میرا بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے ایک بار شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے جب آپ جوش میں آئے تو آپ نے اپنے مقام کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا عالی مقام عطا فرمایا ہے۔ جب سیدنا شیخ عبد الرحمن نے اپنے مقام و رتبے کا اظہار فرمایا، محفل سے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، اپنی گدڑی کو اتار دیا اور اتار کر کے کہا کہ حضور آئیے مجھ سے آ کر کے کشتی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شیخ کو اور بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن نے جب اس بزرگ کی طرف دیکھا جن کا نام شیخ ابو الحسن تھا تو کہا کہ اے شیخ آپ اپنی جو ہے وہ گدڑی کو دوبارہ پہن لیجئے، اور اس کے بعد میں مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو میں دیکھ رہا ہوں اس کا رواں رواں انوار سے بھرا ہوا ہے، پوچھا کس کے مرید ہو؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، اللہ اکبر۔ تو شیخ عبد الرحمن نے فرمایا میں تو درکات کے اندر جاتا ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کے شیخ کا وہاں پہ دیدار نہیں کیا، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں سلام بھیجا، ادھر سے ان کے مرید روانہ ہوئے، ادھر سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کو روانہ فرمایا اور کہا جاؤ راستے میں شیخ عبد الرحمن کے مریدین ملیں گے، ان کو ساتھ میں لے کر کے جانا اور جا کر کے شیخ عبد الرحمن سے بتا دو کہ جو درکات کے اندر ہو وہ مقام حضرت والوں کو کیا جانے، اور جو مقام حضرت میں ہو وہ مقام مقدہ والوں کو کیا جانے۔ میں تو مقام مقدہ کے اندر رہتا ہوں اور وہ ایسا دروازہ ہے جہاں پہ
پہ آنے جانے والا ہر ایک کو نظر نہیں آیا کرتا ہے. اسی لیے سیدنا غوث پاک نے فرمایا تھا انا فی حضرت التقریب، میں مقام حضرت میں رہتا ہوں، اور درکات کے اندر رہنے والے اولیاء کرام مقام حضوری کے اندر نہیں پہنچ پاتے. اور آپ نے خود ارشاد فرمایا انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقام مخدع ہے، اور اس مقام کے اندر ہر کوئی بار نہیں پا سکتا. اور ان سے جا کر کے کہہ دو اگر تمہیں اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ میں بہت عالی مقام پہ ہوں تو سنو، ایک بار جب ہرے رنگ کی خلعتیں تقسیم ہوئی تھی ان میں سے ایک خلعت آپ کو بھی دی گئی تھی اور فلاں فلاں بزرگ کو دی گئی تھی. جب شیخ عبد الرحمن کی بارگاہ کے اندر اس بات کو پیش کیا، کہا میں بالکل تصدیق کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی صحیح ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و رتبہ عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فضائل و کمالات کو بیان کیا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے فضائل و کمالات کو بیان کیا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک خاص مقام ہے جہاں پہ کوئی بھی بار نہیں پا سکتا. سیدنا سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا میرا بھی ایک خاص مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کے صدقے کے اندر، اور وہ مقام ہے مقام مخدع. اور آپ دیکھیں قدم مصطفیٰ کے کیسے جو ہے وہ قدم بقدم چل رہے ہیں. سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. روحانیت میرے آقا علیہ السلام کی ہر جگہ موجود ہے، اور بعض مقامات پہ آپ جسم و جسمانیات کے ساتھ بھی تشریف لے کے جاتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے ایسے رکھ دیا ہے کہ جیسے میں ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے اللہ کی تمام کائنات اور تمام ملکوں کو میں دیکھا کرتا ہوں. اس مقام پر بھی میرے آقا علیہ السلام کے قدم بقدم چل رہے ہیں. آپ کے صدقے میں آپ کو بھی یہ مقام عطا ہوا. اسی لیے تو میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا. اللہ کے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ وہ سب ملا کر کے رائی کے دانے کے برابر میرے سامنے کر دیے گئے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی کہ آئنسٹائن نام کا جو بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس نے ایک بار کہا تھا میں نے ریڈیو خوردبین اور دوربین کے ذریعے ایک ایسے کہکشاں کو دیکھا ہے کہ جو اگر نوری رفتار سے طے کیا جائے، نوری رفتار کا مطلب یہ ہے کہ نور ایک سیکنڈ کے اندر 1,68,000 یا کم و بیش اتنا فاصلہ، ایک سیکنڈ میں اتنے کلومیٹر اتنے میل کا فاصلہ نور طے کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر نوری 2 کروڑ سال ہوں، نوری اگر 2 کروڑ سال ہوں تب جا کر کے اس کہکشاں تک کوئی پہنچ پائے گا. بتاؤ ایک سیکنڈ کے اندر 1,00,000 سے زیادہ میل طے ہو رہے ہوں، اور وہ فاصلہ اس نوری رفتار کے اعتبار سے 2 کروڑ سال کا ہے. آئنسٹائن آخر کے اندر لکھتا ہے کہ اگر مجھے 10 لاکھ سال کی عمر دے دی جائے تب بھی میں وہاں اس کہکشاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ دنیا کے سائنسداں کا کہنا ہے. 10 لاکھ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ کے سارے شہر رائی کے دانے کی طرح سب ملا کر کے میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. حاضر و ناظر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تم اپنے گھروں میں رہتے ہو. اگر شریعت کی لگام میرے منہ پہ نہ ہوتی تو میں بتا دیتا تم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو اور کیا کھایا کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے کن، یعنی میرے آقا علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے.
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین پر جب ستایا جا رہا تھا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب گزر ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے لیے اسی لفظ کن کو کہا اور فرمایا آپ نے کہ یا نارکونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اللہ عمار کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت عمار کہتے بعد میں جب مجھے آگ کے اوپر لٹایا جاتا تھا تو مجھے آگ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا کرتا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے کن کہہ دیا تو وہ آگ جو گرم ہوا کرتی ہے آپ کے کن کہنے سے وہ آگ پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکم نے جب آپ کی نقل اتاری، منہ بگاڑا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن کذالک، یا تو ایسا ہی ہو جا، تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور مرتے دم تک پھر اس کا منہ ٹیڑھا رہا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت کے ذریعے جب اللہ کے خاص جو ہے وہ قرب کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لفظ کن کا مالک بنا دیتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی لفظ کن کا مالک بنایا ہے۔ اور میرے سرکار غوث پاک کو کیسے یہ لفظ کن کا مالک بنایا گیا؟ اللہ اکبر! آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود ہے، وضو فرما رہے ہیں اور ایک چیل اوپر سے جو ہے وہ گزری، آپ نے جب شور شرابے کو سنا تو فرمایا مر جا، لفظ کن فرمایا، مر کر کے گر گئی، لیکن آپ بڑے رحم دل تھے، آپ کو رحم آیا، آگے بڑھے، اس کے سر کو اس کے تن سے جوڑا کا اڑ جا، تو اڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اللہ نے لفظ کن آپ کو بھی عطا فرمایا۔ جب مردہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو گیا۔ لفظ کن کے آپ مالک تھے، اللہ نے آپ کو لفظ کن کا مالک بنایا۔ اسی طرح جب مرغ کو کھا کر کے ختم کر دیا گیا، ہڈیوں پہ جب آپ نے لفظ کن کہہ دیا اور کہہ دیا کہ تم بے اذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مرغا زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اس لفظ کن میں سے حصہ نصیب فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون سے مقامات عطا فرمائے ہیں، اور میرے سرکار غوث پاک کیسے قدم بقدم اپنے مقدس نانا جان کے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک مقام یہ بھی عطا فرمایا، میرا آقا علیہ السلام جہاں پر بھی رہے ساری کائنات میں اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور وضو فرماتے فرماتے اچانک آپ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچا، تمہاری مدد ہوگی، تمہاری مدد ہوگی۔ حضرت میمونہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا، آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے اور میں اس کی مدد کا جواب دے رہا ہوں۔ مکہ کے قریب سے آپ کو پکارا جا رہا ہے اور مدینہ منورہ سے آپ جواب عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو فرما رہے ہیں، اچانک آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ نے اپنی کڑاؤ نکالی، ہوا میں اچھال دی، وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں دوسری کڑاؤ کو نکالا، اسے بھی ہوا میں اچھال دیا، لوگ سمجھ نہیں پائے ماجرا کیا ہے۔ چند دن کے بعد میں قافلہ آیا، انہوں نے طائف پیش کیے اور ساتھ میں آپ کی دونوں کڑاؤں کو بھی، آپ کے مقدس نالین کو بھی پیش کیا، اور جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا ہم دریائی سفر پہ تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، بچنے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی، ہم نے پکارا یا غوث اعظم مدد کیجئے، تو دیکھا کہ ہوا کے اندر آپ کے مقدس کڑاؤ آئے ہیں اور سارے ڈاکو بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی لیے سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا میرا مرید اگر پورب میں رہے میں پچھم میں رہوں، اگر میرے مرید کا عیب کھل رہا ہو میں اس کی ستر پوشی فرمایا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فریاد رس ہیں، اپنی امت کی فریاد کو پہنچتے ہیں، اور سرکار غوث پاک بھی غوث اعظم ہے، یعنی سب سے بڑے ہمارے مددگار ہیں۔ آج کل جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ گندگی پھیلا رہے ہیں کہ غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار، اللہ سے بڑا کوئی مددگار ہے نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہنا یہ شرک ہے، اور معاذ اللہ یہ سنی غوث اعظم کہہ کر کے مشرک ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں جو ہے وہ اس عنوان پہ بات چھیڑوں تب تو پھر ہمارے بزرگوں کے میں نام لینا شروع کر دوں، کن کن نے غوث اعظم کہا ہے، کس کس کو تم جو ہے مشرک کہو گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں آپ کے حوالے یہ بات کر دوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بڑے مددگار ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کی عطا سے وہ مدد فرمایا کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اگر کوئی مدد کرے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے قدم بقدم چل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے وہ سب کچھ ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مریدوں کے دل کی بات تک پر بھی نظر رکھتے ہیں، بندہ جو ہے وہ دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یا سرکار غوث پاک لوگوں کے دل تو آپ کے قبضے کے اندر ہیں، اور سرکار غوث پاک جب چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل فرما لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان کے دلوں کو اپنے آپ سے پھیر دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ ایک اور مقام آپ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ آپ کے قدم بقدم سرکار غوث پاک چل رہے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میں سب کا سردار ہوں، اور سرکار غوث پاک فرماتے میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں سب کا سردار ہوں، اور سرکار غوث پاک فرماتے میرا قدم سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا اظہار اس سے پہلے بھی سارے بزرگان دین کرتے آئے اور بعد میں بھی کرتے رہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غوث پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ عبد القادر نام کا ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو برسر منبر اس بات کا اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ اور میرے سرکار غوث پاک کے بارے میں یہ بشارت دیتے ہوئے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت شیخ ابو بکر بطاحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ پائے کے بزرگ ہیں جن کو خواب میں اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جھبا عطا فرمایا تھا۔ جب یہ بیدار ہوئے تھے تو جھبا آپ کے پاس میں موجود تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی 40 تک اگر میرے روزے پہ آ جائے گا تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور سرکار شیخ ابو بکر بطائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پہ آنے والے کتب کا ذکر کیا کہ یہ کتب دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ جب سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام لیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بغداد کے اندر وہ اللہ کے عظیم ولی ہوں گے جو برسر منبر یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ تو ادھر سرکار نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور ادھر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ساری ولیوں کی گردن پر ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف کے اندر مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو اس وقت کی بات ہے، نوجوانی کا وہ دور تھا۔ آپ شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجلس واعظ کے اندر جب تشریف لے گئے تو تقریر فرما رہے تھے۔ غوث پاک جب پہنچے ہیں آپ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو نکال کر کے باہر کر دو۔ لوگوں نے باہر کر دیا، آپ پھر اندر آ گئے، آپ نے فرمایا ان کو پھر باہر کر دو، پھر باہر کر دیا گیا، پھر آپ اندر آ گئے۔ لوگ حیران تھے یہ کون نوجوان ہے، بار بار نکالا جاتا ہے پھر اندر چلے آتے ہیں۔ آخر کے اندر جب سیدنا سرکار غوث پاک تیسری مرتبہ اندر تشریف لائے، شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے منبر سے اٹھے نیچے تشریف لائے، سرکار غوث پاک کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا اس بزرگ
کو دیکھ لو، اس نوجوان کو دیکھ لو، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا قطب ہوگا، اس کو میں نے جو باہر نکالا تھا وہ ذلت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے نکالا تھا تاکہ اس کا مقام و رتبہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد میں سیدنا شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، ہم تو جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا عصا، جبہ اور تسبیح جو ہے مسلح سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں کہا، عبد القادر تمہارا بھی ایک وقت آئے گا، جب تمہارا وقت آئے تو اس وقت اس بوڑھے کو مت بھولنا، اس سفید داڑھی کو یاد کرنا۔ اور آخر کے اندر فرمایا، اے عبد القادر تمہارا وقت آئے گا، مرغ سب بولیں گے، بول کر کے چپ ہو جائیں گے، لیکن عبد القادر تمہارا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، وہ سلسلہ کبھی بند ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل عطا فرمائے، اسی لیے شیخ مخدوم جانیہ جاں گش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، سرکار غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ہے ہی نہیں جس پر سرکار غوث پاک کی نگاہ کرم نہ ہوتی ہو۔ اپنے سارے مریدوں کو سرکار غوث پاک اپنے نگاہ فیض سے ایسے ہی نوازا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا، آپ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے اور ساری کائنات کے سردار ہیں، اور سرکار غوث پاک قدم بقدم چل رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، میں سارے پیروں کا پیر ہوں، میں پیرانے پیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم جو پیرانے پیر کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، میں سارے پیروں کا پیر ہوں۔ پوچھتے کیا وہ شے جیلاں کے فضائل آسی، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم بقدم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقینی، اور میرا رب مجھ کو پلاتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک بھی فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا جاتا عبد القادر بقسم تم یہ کھا لو، مجھ سے بقسم کہا جاتا ہے عبد القادر تم یہ پی لو۔ اللہ اکبر، کیسا مقام و رتبہ ہے، جن سے کہا جاتا عبد القادر تم کھا لو، عبد القادر تم پی لو۔ اور یہ ہر ایک کو مقام و رتبہ نہیں ملتا ہے، جب بندہ رائے مولا کے اندر اس قدر مٹ جائے، ساری دنیا کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کے اسے اس کا اسی طرح استقبال کیا کرتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں۔ وقت چونکہ بڑا جو ہے وہ مختصر دیا گیا، یہ اصل میں بولے ابھی ٹائم ہے نا، ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزات ہیں، جب جو چاہتا معجزہ دیکھنا وہ فوراً معجزہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی جو ہے وہ قدم بقدم میرے سرکار غوث پاک چل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معجزات اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اتنے معجزات کسی کو نہیں عطا فرمائے، اور جتنی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک کو عطا فرمائی، اتنی کرامتیں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور کسی کا مطلب یہی ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق اولیاء کرام کے درجے ہیں، آپ کے جو مقامات ہیں، ان کے اندر اتنی کرامتیں کسی بھی ولی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ جو جب چاہتا تھا کرامت دیکھنا، وہ کرامت دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو سر سے لے کے پاؤں تک کرامت ہی کرامت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پہ خطاب فرما رہے ہیں، فقہائے کرام کی ایک جماعت آئی، 100 فقہائے کرام تھے، وہ آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان
عام طور پر جو علماء ظاہر ہوتے ہیں وہ ان اللہ والوں کے مقام و رتبے کو اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس طرح وہ امتحان کی کوشش کرتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی جو کچھ پوچھنے آئے تھے وہ سب تو بھول گئے, اور سرکار غوث پاک کے سینے سے جو نور نکلا وہ سب کے سینوں سے ہو کے گزرا, سب فراموش کر گئے. اس کے بعد میں سرکار غوث پاک نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے تمہارا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے, تمہارا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے. ان کے سوالات بھی بتا دیے اور ساتھ میں اس کے جوابات بھی بتا دیے. جیسا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور کچھ پوچھنا چاہتے تھے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم جو چاہتے ہو اس کا جواب دے دوں یا پھر میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو سرکار غوث پاک قدم بقدم چل رہے ہیں, اور یہاں پر بات آ گئی ہے جو ہے وہ علم کی. تو میں اس بات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بھی ایسے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. اللہ اکبر. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی, جب قصیدہ غوثیہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کی عربی کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے, تو انہوں نے جب کچھ کمیوں کے اوپر اعتراض, کچھ کمیوں پہ بات کرنا شروع کیا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کی بات آ جائے پھر عالم کیا ہوا ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معترض کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میں بہت سارے کام ہیں, میں اس کا مختصر سا جواب لکھ دیتا ہوں, لیکن جب جواب لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جواب دراز ہوتا چلا گیا. خود ہی فرماتے ہیں فیض قادریت جوش کے اندر ہے اور قلم کے اوپر فیضان غوث اعظم برس رہا ہے. وہ جواب پڑھے, اہل علم پڑھے, اللہ نے جن کو علم دیا ہے. اس کتاب کا نام ہے الزمزمۃ القمریہ. یہ کتاب اعلیٰ حضرت سرکار نے قصیدہ غوثیہ پر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کے جواب میں لکھی. اس کو جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے واقعی غوث پاک کی بارگاہ سے ایسے علم کا دریا چل کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کے سینے کی طرف آ رہا ہے. اللہ اکبر. لکھتے چلے گئے, وجد کے اندر لکھتے چلے گئے اور کہا کہ تم اگر یہی اعتراض سرکار غوث پاک کے کر رہے ہو تو امام بخاری پر بھی یہی اعتراض پڑے گا, فلاں بزرگ پر بھی یہی اعتراض پڑے گا. سب لکھ گئے اور سب لکھنے کے بعد میں آخر کے اندر لکھتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ پر جو اعتراض کر رہا ہے یہ تو میں نے اس کے بارے میں جواب دیا, لیکن وہ کس چیز پہ اعتراض کر رہا ہے اس کو بھی سامنے لے کر کے آئے, پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ خود کتنے پانی کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ بڑا بلند ہے, ان کا علم بھی بڑا بلند ہے. کوئی اگر نہ سمجھ پائے تو یہ اس کے علم کی کمی ہے. امام جوزی, علامہ جوزی جو اپنے وقت کے بہت بڑے نقاد تھے اور جب تنقید کرتے تھے تو بڑوں بڑوں کی تنقید کر دیا کرتے تھے. اللہ نے بڑا علم آپ کو عطا فرمایا تھا. ایک بار سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر یہ حاضر ہو گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی. علامہ ابن جوزی نے جب سنا کہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے. سرکار غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی, کہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے. 11 تفسیریں غوث پاک نے اس آیت کریمہ کی بیان کی. امام علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاں ہاں کہتے رہے. پھر 11 کے بعد میں سرکار غوث پاک جب آگے بڑھے ہیں کہا مجھے اس کی تفسیر یہ معلوم نہیں ہے. 12 تفسیر, 13ویں تفسیر, سرکار غوث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے کرتے 40 تفسیریں آپ نے بیان فرمائی. علامہ ابن جوزی 11 کے بعد میں بولتے رہے مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. سرکار غوث پاک جب ان ساری تفسیروں کو بیان کر کے جب فارغ ہو گئے اور جب فارغ ہوئے ہیں آپ نے فرمایا یہ سب قال تھا, اب چلو حال کی طرف چلتے ہیں. جب آپ نے فرمایا تو مجلس کا رنگ بدل گیا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے گر کر کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور بے شمار لوگوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا. آپ حضرات نے سنا ہوگا سرکار غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے ہر تقریر کے بعد میں کہیں کہیں جنازے اٹھا کرتے تھے. ایک بار آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ حضور ہم بھی تو یہی سب بیان کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہوتا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ اپنے دل سے کہتا ہوں میں, او کما قال شیخنا. تو سرکار غوث پاک کی مجلس جو رہتی تھی مجلس بھی ایسی رہتی تھی کہ جب آپ خطاب کے لیے تشریف فرما ہوتے آپ کہتے الحمدللہ, ساری روح زمین کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جہاں پر بھی عبادت میں مصروف ہوتے سب بالکل خاموش ہو جاتے. اس کے بعد آپ پھر کہتے الحمدللہ. تو سارے اولیاء کرام اپنی اپنی خانقاہوں سے اور اپنے اپنے مقامات سے اڑ کر کے روحانی طور پر سرکار غوث پاک کی مجلس کے اندر آنا شروع ہو جاتے. اس کے بعد میں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین کہتے, خطبہ شروع کرتے, اور جب تقریر کرتے کرتے آخر کے اندر فرماتے سب قال ہو چکا, اب آؤ حال کی طرف آؤ, تو اس کے بعد میں مجلس کا رنگ بدل جاتا, اور کتنے لوگ کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف نکل جاتے, اور کتنے لوگ انتقال کر جاتے, اور انسان تو انسان رجال الغیب کا تانتا بندہ رہتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرتے تو جناتوں کا بھی ہجوم ہوتا, جیسا کہ اس زمانے کے ایک بزرگ نے خود نے بتایا کہ جب میں نے حاضرات کے لیے بلایا اپنے جن کو تو جن نہیں آیا, تھوڑی دیر کے بعد میں آیا. میں نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا جب سرکار غوث پاک تقریر کیا کرے تو ہمیں نہ بلایا کرو. کہا کیوں؟ کہا ان کی تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں. کہا تم لوگ بھی جاتے ہو؟ کہا جتنے انسان نہیں ہوتے اس سے زیادہ ہم لوگ ہوا کرتے ہیں وہاں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب خطاب ہوتا تھا تو روحانی مخلوق آتی تھی, اور آپ کے نقش قدم پہ سرکار غوث پاک ہے, جب آپ خطاب فرمایا کرتے تو آپ کی محفل کے اندر بھی اولیاء کرام اور روحانی لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ نے جب اپنے فضائل و کمالات کو اس قصیدہ غوثیہ کے اندر بیان کیا, جب ان کو پڑھو, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں, میں یہی عرض کر رہا تھا, اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور جو ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ما منہا شہور او دہور, جو بھی مہینے ہیں اور جو بھی زمانے ہیں جو گزر چکے ہیں, تمر و تنقضی الا ما اتالی, وہ سب کے سب میرے پاس میں آتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں؟ فرماتے تخبرونی بما یاتی و یجری, یا جیسا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جو مجھ کو آ کے بتاتے ہیں کہ جو بھی ہونے والا ہے اور جو بھی ہوگا سب کا سب مجھ کو آ کر کے خبر دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے, وَتُعْلِمُونِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي, اس کے بارے میں کوئی مجھ سے مباحثہ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ سب مہینے اور سال آ کر کے مجھے بتاتے ہیں اس مہینے میں یہ ہوگا, اس سال میں یہ ہوگا. روزانہ کا دن آ کے مجھے بتاتا ہے اس دن کے اندر یہ ہوگا. سرکار غوث پاک کے فضائل کو, اللہ اکبر, یہ تو ہم پر بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں بنایا تو سارے نبیوں کے سردار کی امت میں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کی امت کے اندر اولیاء کرام کا جب دامن دیا تو سارے ولیوں کے سردار کا دامن ہمیں عطا فرمایا. اور میں اس پر بھی ناز کرتا ہوں, سرکار غوث پاک کے ہر دور میں کوئی نائب رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جس دور کے اندر ہے اس دور کے اندر اگر ہمیں غلامی عطا فرمائی تو نائب غوث اعظم سرکار تاج الشریعہ کی غلامی عطا فرمائی. بلا شبہ سیدنا سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم تھے. جب سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے مرید بناتے اور پھر اس کے بعد جب فرماتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھوں میں دیا, تو ہم تو سمجھتے کہلوا رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے صحیح معنوں کے اندر ہمیں وہ سرکار غوث پاک سے ملا دیا کرتے تھے. جب سیدہ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہم لوگ جب مرید ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کپڑا پکڑ کر کے مرید ہوئے تھے. ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دستے پاک کے اندر جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے مرید ہونے کا شرف عطا فرمائے. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وہ نورانی ہاتھوں کا جو ہے وہ لمس ہمیں نصیب فرمایا, اور پھر اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھوں میں دیا. اور سرکار غوث پاک سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے مریدین کون ہیں, فرمایا جو میرے سلسلے میں ابھی داخل ہو رہا ہے وہ بھی مرید ہے, اور قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو عبدالقادر کا غلام کہتا وہ بھی میرا مرید ہے. اور سرکار غوث پاک کا ہاتھ اپنے مریدوں کے اوپر ایسے ہے جیسے آسمان ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے. انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پرتوے جلال ہیں اور کیسے کیسے آپ کے قدم بقدم چل رہے ہیں. میں ان چیزوں کا جب شمار کر رہا تھا تو 30 سے زیادہ چیزیں میرے سامنے آئی. میں نے ابھی تقریباً 15 چیزوں کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اب کی بار آؤں گا تو آگے جو ہے وہ قدم بقدم کیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. صحیح کہا ہے, حق کہا ہے یا میرے سرکار کہ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.